بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی چند اہم خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی جو سب سے بریکنگ نیوز ہے، جس کے اوپر میڈیا کے اوپر دن بھر تبصرے اور تجزیے بھی ہوتے رہے، کہ شنگھائی تعاون کی تنظیم کا اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، اور اس موقع پر 15 اکتوبر کو پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں احتجاج کی کال دی ہے۔ آج پی ٹی آئی کور کمیٹی کا ایک ہنگامی اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں جو اہم فیصلے کیے گئے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہونے والا احتجاج منسوخ کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے مشروط کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طویل مشاورت کے بعد ختم۔ اجلاس کی صدارت پی ٹی آئی جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے کی۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ پارٹی اجلاس کے بعض اراکین نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد احتجاج ملتوی کرنے کی تجویز دی ہے، اور کچھ دوستوں نے کہا کہ اس احتجاج کو ملتوی نہیں کیا جانا چاہیے۔ کور کمیٹی ارکان کا کہنا تھا کہ بانی تحریک انصاف عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی حکومت کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے 15 اکتوبر کا احتجاج ملتوی کرنا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے مشروط کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی صحت کے بارے میں پریشانی لاحق ہے۔ کور کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ 14 اکتوبر تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی صورت میں احتجاج کو ملتوی کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کسی ڈاکٹر، وکیل یا کسی بھی پارٹی رہنما کی بانی سے ملاقات کرا دی گئی تو احتجاج ملتوی کر دیا جائے گا۔ ملاقات اگر نہ کروائی گئی تو پی ٹی آئی 15 اکتوبر کو بھرپور احتجاج کرے گی۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ عمران خان پر ملاقاتوں پر پابندی لگانے کی وجہ کیا تھی؟ ایک طرف حکومت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر امن نظر آنا چاہیے، تاکہ جو باہر کے ممالک سے وفود آ رہے ہیں، ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، 2 دن جو یہ سلسلہ وہاں پہ چلے گا 15 اور 16 اکتوبر کو، تو اس موقع پر ایک یونٹی نظر آنے چاہیے پاکستان کی تمام لیڈرشپ کی وہاں پہ۔ تو حکومت کو یہ کس نے مشورہ دیا کہ وہ عمران خان کے اوپر ملاقاتوں پر پابندی لگائے، اور اس طرح سے پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں، پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں، ان کے اندر ظاہر ہے کہ ایک غم و غصہ کی لہر پیدا ہوئی۔ ریومرز گردش کرنے لگے کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی صحت کو خطرہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ساری جو سچویشن کریٹ ہوتی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں سوائے حکومت کے؟ تو حکومت خود اس طرح کے بلنڈرز کرتی ہے کہ ملک کے اندر ہنگامے، فسادات اور احتجاج شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کا الزام لگا دیتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے حکومت کو۔ فوری طور پر یہ جو آپشن پی ٹی آئی کور کمیٹی نے پیش کی ہے، اس کو مان لینا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے کسی ڈاکٹر کو، وکیل کو یا ان کے کسی رہنما کو عمران خان سے ملوا دینا چاہیے، تاکہ وہ باہر آ کے بتا سکیں کہ ان کی صورتحال کیا ہے۔ یہ بہت ایک اچھی آپشن ہے، اس کو مان لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو دوسری اہم خبر ہے، پی ٹی آئی نے جو لاسٹ احتجاج کیا تھا اسلام آباد ٹی چوک کے اوپر، اور پی ٹی آئی کے تقریباً 558 کارکنان اور لیڈران کو گرفتار کیا گیا تھا، جس میں 9 خواتین بھی شامل تھیں، اس میں عمران خان کی 2 بہنیں بھی شامل تھیں۔ ان کا ریمانڈ دیا گیا پولیس کو، اور پھر ان کو جب دوبارہ 11 اکتوبر کو عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے یہ حکم دیا کہ جی ان کو جوڈیشل کر دیا جائے اور ان کو جہلم جیل میں بھیج دیا جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے تھانہ کوہسار کے مقدمہ میں گرفتار بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی پولیس استدعا مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ پولیس ویسے 15 دن کا ریمانڈ وہاں پہ مانگ رہی تھی، اور عدالت نے وہ نہیں دیا، جبکہ ضمانت کی درخواستوں پر نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ جیل ذرائع کے مطابق احتجاج کے دوران بڑی ڈی چوک اسلام آباد سے گرفتار پی ٹی آئی کارکنوں کو ڈسٹرکٹ جیل جہلم منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ قبل ازیں ریمانڈ مکمل ہونے پر پولیس نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو سخت سیکیورٹی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے دونوں بہنوں کو روسٹرم پر بلا لیا۔ پراسیکیوٹر جو پروسیکیوشن کی طرف تھے راجہ نوید، انہوں نے مزید 15 دن کا جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ان سے موبائل فون اور دیگر مواد برآمد کرنا ہے۔ عثمان ریاض گل جو پی ٹی آئی کی طرف سے وکیل تھے، انہوں نے ایک یو ایس بی پیش کرتے ہوئے ویڈیو چلانے کی استدعا کی اور کہا کہ یہ ثبوت موجود ہیں کہ یہ سب غیر قانونی ہے۔
لیکن حیران کن طور پر عدالت نے USB کو عدالت میں چلانے کی سزا مسترد کر دی۔ علیمہ خان نے کہا کہ اگر ہمیں یہاں سے صرف انصاف مل جائے تو کافی ہے، ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، ہم یہاں صرف انصاف کے لیے آئے ہیں۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے مزید جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کرتے ہوئے ان کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ اس موقع پر پولیس حکام کی جانب سے علیمہ خان کو بازو سے پکڑ کر کھینچنے کی جب کوشش کی گئی، جیسے پولیس کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے کہ وہ جب ملزم کو پکڑتے ہیں تو وہ ان کو گھسیٹتے ہیں کپڑوں سے، جہاں سے بھی پکڑ کے وہ کھینچتے ہیں، تو یہی سلوک انہوں نے خواتین کے ساتھ کیا۔ جب علیمہ خان کو انہوں نے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی تو PTI کے جو وکیل اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے وہ غصے میں آ گئے اور کمرہ عدالت کے اندر ہی کافی زیادہ شور شرابہ شروع ہو گیا۔ تو عدالت نے پھر تمام غیر متعلقہ افراد کو عدالت سے نکال دینے کا حکم دیا اور دونوں خواتین کو دوبارہ سے روسٹرم کے اوپر بلوایا اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کروانے کا حکم دیا۔ تو اس طرح سے وہ ان کی ملاقات وہاں پہ ہوئی۔ بعض وکلاء کی جانب سے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی جو ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ بھی دائر کر دی گئیں اور اس میں پھر 19 اکتوبر کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب 19 اکتوبر کو دوبارہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی بیل کے اوپر کیا کارروائی آگے بڑھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اور اہم خبر ہے وہ JUI کی طرف سے آپ کو یاد ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت اس وقت بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کوشاں ہے۔ بیسیکلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں دوڑ اس بات پر ہے کہ دونوں میں سے زیادہ ایفیشنسی کون دکھاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں سامنے کون زیادہ ایفیشینٹ بن کے اوبیڈینٹ بن کے سامنے آتا ہے اور کون اگلا وزیر اعظم بننے کے لیے اپنے آپ کو بہتر طور پر پیش کرتا ہے۔ تو دونوں پارٹیز میں دوڑ اس بات کی ہے، لہٰذا پیپلز پارٹی بھی کوشاں ہے اور نون لیگ بھی کوشاں ہے۔ دونوں کے وفود بار بار مولانا سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ حکومت کی پارٹی کی طرف سے جو مسودہ اس وقت سرکولیٹ کیا ہے، پارٹیوں کو دیا گیا ہے اور میڈیا کے اوپر آیا ہے، اس میں ٹوٹل ان کے 56 پوائنٹس ہیں، اور اس کے جواب میں جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی طرف سے بھی ایک مسودہ جو ہے وہ سرکولیٹ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو ان کے پوائنٹ ہیں وہ غالباً 24 پوائنٹس ہیں۔ جو مین چیز ہے، جو دونوں مسودوں میں جو بنیادی فرق ہے جو عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ حکومت کا جو مسودہ ہے ان کا زیادہ فوکس ہے کہ سپریم کورٹ کے علاوہ ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے، تمام جو آئینی معاملات ہیں وہ اس کورٹ میں جانے چاہیے، جبکہ جو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے مسودہ پیش کیا گیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک علیحدہ سے بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیں، 4 یا 5 ارکان پر مشتمل، جو بھی آئینی مسئلہ سامنے آئے گا اس کو وہ بینچ جو ہے وہ اس کو دیکھے۔ انٹرسٹنگلی اس میں جو پیپلز پارٹی کا انپٹ ہے وہ اس سے بھی بڑا حیران کن ہے۔ پیپلز پارٹی اس سے بھی 2 قدم آگے جا کے کہتی ہے کہ نہ صرف وفاق کے اندر آئینی عدالت ہونا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کے اندر بھی آئینی عدالتیں ہونی چاہیے، کہ صوبوں کے اندر جب بھی کوئی آئینی مسئلہ پیدا ہو تو وہ سپریم کورٹ یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جانے کی بجائے اس کو صوبے کی آئینی عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے، اور وہاں اگر وہ فیصلہ نہ ہو سکے تو اس کو پھر یہ جو نئی آئینی عدالت بنائی جائے گی اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہاں یہ چیز بھی بڑی دلچسپ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے پیرلل یا سپریم کورٹ کے اوپر جو نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جسے آئینی عدالت کہتے ہیں یہ بنائی جا رہی ہے، اس کے خلاف اپیل کا کوئی فورم نہیں رکھا گیا۔ یہ اگر فیصلہ کر دے گی تو وہ حتمی فیصلہ ہوگا۔ تو اس وقت جو ہے وہ اپنی اپنی مفادات کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اگر یہ آئینی عدالت بن جاتی ہے تو اس کا جو پہلا چیف جسٹس ہے وہ صدر پاکستان وزیر اعظم کی ایڈوائس پر مقرر کریں گے، تو یقیناً وہ جس کو چاہیں گے وہ لگا سکتے ہیں۔ اس میں پہلی چوائس ان کی قاضی فائز عیسیٰ بھی ہو سکتے ہیں، یا ان کے علاوہ وہ کسی بھی ریٹائرڈ جج کو یا کسی حاضر سروس جج کو کہیں سے بھی اٹھا کے وہ اس کو لگا سکتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب کسی عدالت کا چیف جسٹس راتوں رات ایک سیاسی شخصیت اپنی پسند سے پک اینڈ چوز کر کے لگائے گی تو کیا وہ ملک کے مفاد کے مطابق فیصلے کر سکے گا؟ کیا وہ اس کی کریڈیبلٹی عوام کے اندر ریکگنائز ہوگی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ حکومت کو اس وقت
بڑا سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے۔ پاکستان اس وقت بہت نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ یہ لفظ آپ، یہ جملہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کا جو متفقہ آئین ہے 1973 کا، اس کے ساتھ اس قسم کی چھیڑ چھاڑ، اب اس وقت جو موجودہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر کی جو بہت سارے آرٹیکلز ہیں، ان کے اندر تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر یہ تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں تو وہ کرنے والی جو حکومت ہے، جو پہلے ہی فارم 45 اور 47 کے چکر سے نہیں نکل سکی، ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان کے خلاف ٹرائبیونلز کے اندر 300 سے زیادہ کیسز موجود ہیں۔ اگر میرٹ پر ان کیسز کا فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ حکومت اگلے دن گھر جا سکتی ہے۔ یہ ہے وہ سب سے بڑا خطرہ جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ، جو 25 اکتوبر کے بعد حلف لے سکتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کا، وہ ان کو وہاں نہیں دیکھنا چاہتے، اور اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو ان کے اوپر ایک اور آئینی عدالت بنا دی جائے تاکہ ان کے پر کاٹے جا سکیں۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔